أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، گزشتہ درس میں دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کا بیان تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور حق دین اسلام ہی ہے. اس کے باوجود اہل کتاب نے اختلاف کیا، اور اختلاف کیوں کیا اس کی وجہ بھی بتلائی کہ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا، اسلام کو باطل کہا، تو یہ ان کا باطل کہنا جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، شک اور اشتباہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کو تو اپنی کتاب تورات اور انجیل اور دوسرے ذرائع سے اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام کے متعلق ساری باتیں پہلے سے پوری طرح ان کو مل چکی تھی، ان کو علم تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے جو اسلام کو باطل کہا وہ حسد کی وجہ سے باطل کہا، حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے باطل کہا کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہونی چاہیے تھی، بنی اسرائیل نبوت کے ٹھیکیدار تھے، تو یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ تو عناد اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے جو جرائم تھے ان کے اسلاف کے، ان جرائم کو بیان کیا ہے ان کو الزام دینے کے لیے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی. ان آیات میں کلام براہ راست یہود کی طرف ہے، وہ یہود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. تو ان کو الزام دینے کے لیے ان کے بڑوں نے جو افعال کیے تھے، جو بری حرکتیں کی تھی، جن کے مرتکب ان کے اسلاف ہوئے تھے، ان کو بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ کا تو انکار کیا، یکفرون بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیات کے وہ منکر تو بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو بھی انہوں نے ناحق قتل کیا. اور انبیاء کے ساتھ ساتھ انبیاء کے جو معاونین ہوتے ہیں، انبیاء کے جو مددگار علماء ہوتے ہیں، جو انصاف کی بات بتانے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی قتل کیا. تو ایسی برگزیدہ شخصیات کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. تو ان کے اسلاف کے برے افعال اور ان کی بری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے ان کو الزامی جواب دے رہے ہیں. اب ایسے لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہیں. ان کے جو اعمال دنیا میں کیے ہوئے ہیں وہ بھی عکارت اور بیکار گئے، اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، وہاں ان کو کوئی بچانے والا اور کوئی مددگار نہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا ہو۔ انبیاء کو قتل کرنے والا قیامت کے دن دردناک عذاب میں ہوگا۔ اور آگے فرمایا یا اس شخص کو قتل کیا ہو جو اوامر اور نواہی پر پابند رہنے کی نصیحت کرتا ہو، یعنی انبیاء کا جو مددگار ہو، معاون ہو، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کی طرح وہ بھی لوگوں کو نصیحت کرتا ہو، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے منع کرنے والا وہ کام کرتا ہو، تو وہ بھی دردناک عذاب میں ہوگا، یعنی زیادہ عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یہاں سے لے کر وما لهم من ناصرین پر تلاوت کی، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک دن میں، دن کا شروع کا حصہ تھا، صبح ایک ہی دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا، 43 انبیاء کو دن کے شروع حصے میں قتل کیا۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو انبیاء کے جو معاونین تھے، جو علماء تھے، جو ان کے مددگار تھے، انہوں نے پھر ان لوگوں کو سمجھایا، نصیحت کی ان کو۔ یہ عابد، زاہد اور صلحاء نیک لوگ تھے یہ سمجھانے والے، تو ان قاتلوں نے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، نصیحت کرنے والے علماء کو بھی اسی دن شام ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہ جو سمجھانے والے تھے وہ 170 کی تعداد تھی، انبیاء 43 قتل کیے گئے، اور اسی دن 170 یا عابد، زاہد، صلحاء، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے علماء قتل کیے گئے۔ تو ان کے ایسے افعال شنیعات ہیں، ایسے برے افعال یہ کرنے والے تھے۔ تو یہ واقعات قرآن کریم بیان کر کے ان منکرین اسلام یہودیوں کو الزامی جواب دے رہا ہے کہ تمہارے اسلاف اور تمہارے بڑے یہ تو ایسے سیاہ کار تھے، ایسے برے کرتوت کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دنیا میں بھی بیکار قرار دیا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، دونوں جہاں کی کامیابی سے وہ محروم رہیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ ان کے علاوہ بنی اسرائیل میں کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، دوسرے انبیاءوں کے پاس صرف وحی آتی تھی، لیکن اس وقت انبیاء کثیر تعداد میں ہوتے تھے، بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء ہیں۔ کوئی نبی کسی شہر کے واسطے، کسی گاؤں کے واسطے، کسی قبیلے کے واسطے، کسی خاندان کے واسطے، بتاتے ہیں کہ ہر شہر میں ایک وقت میں 50 100 انبیاء ہوا کرتے تھے، اور ہر نبی لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، جو وحی آتی تھی وہ لوگوں کو بتلاتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل میں کچھ ایسے شقی اور بدبخت لوگ تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور انبیاء کو قتل کرنے والوں کو پھر اگر کوئی سمجھاتا تھا، نصیحت کرتا تھا تو ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی قاتلوں کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا ہے، اور مدینہ کے یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تم بھی منکر ہو، تمہارے بڑے بھی منکر تھے، وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، انصاف پسند آدمیوں کو قتل کرتے تھے، تو یہ ان کا جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک لڑائی تھی، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے مجرموں کو سخت سزا ملے گی۔ الفاظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ الذین یأمرون بالقسط، علماء کے متعلق فرمایا کہ لوگوں کو اخلاق اور معاملات میں عدل کی ہدایت کرنے والے ایسے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا یہ واجب تھا، ضروری تھا۔ انبیاء جو کام کرتے تھے وہ کام انبیاء کے نائبین بھی کرتے تھے، انبیاء کو قتل کیا گیا، اسی طرح نائبین کو بھی قتل کیا گیا، کیونکہ وہ اس کام کو ضروری سمجھتے تھے، تو وہ لوگ انبیاء کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی مار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا عذاب بتا دے، فبشرہم بعذاب علیم، کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یا خوشخبری سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، ایسے لوگوں پر واضح کر دیجئے کہ تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔
ظالم یہ سمجھتا ہے کہ انبیاء کو قتل کر کے ان کی نسل ختم کر دی جائے تاکہ آگے بات ہی نہ چلے۔ ہر ظالم کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جو بھی حق بات بتانے والا ہو اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ نہ رہے اور اس کی بات بھی نہ رہے، لیکن وہ ظالم کی مشیت ہوتی ہے اور ایک طرف اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ ظالم کچھ اور چاہتا ہے اور اللہ کچھ اور چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شنیع جرم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بات کو چلایا اور انبیاء در انبیاء آتے رہے اور قیامت تک انشاءاللہ دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی بات چلتی رہے گی۔ ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یزید جو تھا، اس کا واقعہ مشہور ہے، کربلا کا واقعہ، اس کی بھی چاہت یہی تھی، وہ بھی ظالم تھا۔ اس کی چاہت کیا تھی کہ اہل سادات کو ختم کر دیا جائے، یعنی سید خاندان کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا، اور اسی نیت سے اس نے اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے تھے سب کو مروا دیا۔ یہ تو ایک فرد صرف بچ گیا تھا، حضرت زین العابدین جو بیمار تھے، بخار تھا جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، ورنہ وہ بھی تلوار کی زد میں تھے، وہ بھی ختم کر دیے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک فرد سے دنیا کے اندر کتنے حسینی پیدا کیے، دنیا کے چپے چپے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے۔ اور دوسری طرف یزید کو دیکھیے کہ اس کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، اس میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہا اور اس کی نسل نہیں چل سکی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں دین کی دعوت دینے والے وقت کے بادشاہ نے اور لوگوں نے کیا چاہا تھا کہ ابراہیم کو ختم کر دیا جائے تاکہ بات ہی آگے نہ چلے، اور اس وقت کے نمرود بادشاہ کی حکومت ہی قائم رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو ریت کے ذرات کی طرح دنیا میں پھیلاؤ، اور اللہ رب العزت نے پھیلایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے پیدا ہوئے۔ تو ظالم کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی مشیت اور ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو یہ واقعات قرآن کریم پیش کر رہا ہے، اور اس میں مدینہ کے جو یہود ہیں ان کو الزامی جواب دے رہا ہے کہ تم بھی منکر ہو، تمہارے اسلاف بھی منکر تھے، لیکن جس طرح ان کے اعمال بیکار گئے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ کہ جیسے ان لوگوں کے اعمال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار ہو گئے، جو بھی انہوں نے کام نیک کیے ہوں گے، لیکن بری حرکت ایسی کی ہے کہ اسلام کے منکر بنے اور انبیاء کو قتل کیا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال بیکار، وما لهم من ناصرین، اور قیامت کے دن ان کو کوئی بچانے والا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 2 سزائیں ذکر کی، علماء فرماتے ہیں کہ ایک سزا تو ہے اعمال کا بیکار ہونا، حبط اعمال، اور دوسری سزا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 2 سزاؤں میں پہلی جو سزا ہے وہ انبیاء کے قتل کرنے والوں کی ہے، کہ انبیاء کو قتل کیا جس کی وجہ سے ان کے اعمال بیکار، اور دوسری جو سزا ہے وما لهم من ناصرین، یہ انبیاء کے جو معاونین تھے، جو علماء تھے، انبیاء کے جو وارث تھے، ان کو قتل کرنے والے، ان کو قیامت کے دن کوئی مونس اور مددگار نہیں ملے گا۔ انبیاء کے مددگاروں کو انہوں نے قتل کیا تو قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وما لهم من ناصرین۔ ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو گناہ اور جو جرائم پچھلی امتوں نے کیے ہیں، ان کو جو عذاب ہوئے ہیں، اگر یہ امت بھی اگر وہ جرم کرے گی کہ انبیاء کا کام کرنے والے علماء کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کرے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا ان پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا، کہیں اس امت پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی کہ وہ کیوں گمراہی میں مبتلا ہو گئی، اس کے اسباب بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ ظاہراً تو حق پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کے مدعی ہیں، لیکن باتیں ان کی بناوٹی ہیں۔ آگے کی آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ خیبر کے جو یہودی تھے، مدینہ کے قریب ایک بہت بڑا قلعہ تھا اور وہاں یہودی ہی رہتے تھے،
ان یہودیوں میں کسی مالدار یہودی نے زنا کیا، ایک یہودن سے ہی زنا کیا، یعنی زانی بھی مرد یہودی اور زانیہ عورت بھی یہودی۔ اب تورات کے اندر زنا کی سزا جو تھی وہ رجم تھی، یعنی سنسار کرنا، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ دونوں مجرم جو تھے خاندانی تھے، اونچے خاندان کے تھے اور مالدار تھے، اس لیے یہودیوں کو سنسار کرنا گوارا نہیں ہوا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ فیصلہ کیجیے۔ اب وہ کوئی ہمدردی میں نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے ایسا اس خیال سے کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں اس جرم کی کوئی ہلکی سزا ہوگی، یہ خاندانی ہے، مالدار ہے، تو یہ رجم سے بچ جائے، سنسار سے بچ جائے، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا، سزا ہے، گواہ موجود ہے، دونوں زانی ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، اس لیے سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ یہ سن کر یہود کہنے لگے کہ تم نے تو ظلم کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ جو کرے گی وہ تمہاری جو کتاب ہے، جو تمہارے اوپر نازل ہوئی تھی، تورات جو کتاب ہے وہ فیصلہ کرے گی، فیصلے کے لیے وہ کتاب کو سامنے رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو انصاف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر تورات کا بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے نام دیا کہ عبداللہ ابن سریہ، چنانچہ ان کو بلایا، تورات منگائی۔ اللہ کے نبی نے تورات کا وہ صفحہ اور وہ پیج کھول کر دیا کہ جس میں رجم کی آیت تھی۔ ابن سریہ سے کہا کہ پڑھو، تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب آیت رجم پر پہنچا تو اس نے اس پر ہتھیلی رکھ دی اور اس نے وہ حصہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھنے لگا، یعنی آیت رجم کے شروع کا پڑھا اور اس کے بعد کا پڑھا، آیت رجم کی عبادت کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس مجلس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے تو آیت رجم کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ خود اٹھے عبداللہ ابن سلام اور انہوں نے تورات ہاتھ میں لی، اس کا ہاتھ ہٹایا اور آیت رجم پڑھی۔ اور آیت رجم کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے اور گواہ موجود ہو تو دونوں کو سنسار کیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو وضع حمل تک انتظار کیا جائے۔ یہودی ذلیل ہو گئے، ان کے سامنے ان کی پول کھل گئی کہ ہم نے سازش سے کام لیا، ذلیل ہوئے، لیکن حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب تورات میں بھی بات آ گئی تو اب وہ لوگ ناراض تو ضرور ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو سنسار کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آیت میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور بے رخی کرتے ہوئے۔ یعنی آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ظاہر میں تو حق پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندرون سے بناوٹی باتیں کرنے والے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کے مذہب میں تحریف کرنا یہ ان کا شیوا ہے، من گھڑت باتوں کو انبیاء کی باتوں میں ملانا یہ ان کا پہلے سے ان کی یہ عادت رہی ہے، اور ان کے من گھڑت عقیدوں کو انہوں نے ملا دیا ہے۔ تو وہ چاہے تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تورات کے احکام کی پابندی کی دعوت ان کو جب دی جاتی ہے تو وہ اس کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب تورات ان کے نبی کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کتاب کے ساتھ ان کا یہ حال ہے، تو قرآن کے ساتھ تو ان کی کتنی بدتمیزی اور بدذہنی ہوگی یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب تورات کی حکم کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو قرآن کے احکام کو وہ کس طرح مانیں گے۔ ان آیات کے شان نزول پر جو میں نے واقعہ بیان کیا اس سے ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے بعض قوانین پہلی کتابوں کے قوانین کے مطابق ہے، جیسے یہ رجم کا کام قرآن میں بھی ہے اور تورات میں بھی تھا۔ تو غیر مسلموں کا اگر کوئی فیصلہ آوے جو اسلام کو ماننے والا نہ ہو، قرآن کو ماننے والا نہ ہو، ان کا کوئی فیصلہ آوے، اس کا
فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے یا ان کے مذہب کے مطابق کیا جائے؟ تو یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے فیصلے کے مطابق کیوں فیصلہ دیا؟ یہودی زانی تھا اور زانیہ بھی یہودی تھی، کافر تھے، تو ان کو اسلام کے قانون کے موافق رجم کیوں کروایا؟ یہ تو صاف بات ہے، واقعے میں آ گئی کہ یہ جو واقعہ تھا، یہودی زانی تھی اور یہودیہ زانیہ تھی، ان کا رجم شریعت اسلامیہ کے حکم سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی کتاب توریت کے اندر بھی وہی حکم تھا۔ تو ان کی کتاب کو فیصل بنا کر اللہ کے نبی نے رجم کا حکم دیا تھا۔ یہودیوں کی جو کتاب، جو وہ اپنی کتاب کہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی کتاب کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا تھا، اس لیے اب اشکال باقی نہیں رہا۔ چنانچہ آج بھی اگر اسلامی حکومت ہے کہ اگر کوئی مسلمان برسر اقتدار ہے، کوئی مسلمان حاکم ہے اور اس کی زیر حکومت اگر غیر لوگ رہتے ہیں اور ان کا کوئی اگر معاملہ آئے تو اس وقت ان کے لیے فیصلہ ان کے مذہب کے مطابق کرنا چاہیے، اسلامی احکام کے مطابق نہیں۔ جیسے کہ میراث کا مسئلہ ہے تو میراث کا مسلمانوں کا مسئلہ پورا الگ ہے، غیروں کا کوئی مسئلہ آئے گا تو چاہے مسلمان حاکم ہے لیکن ان کی مذہب کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس آیت میں اور آنے والی آیت میں اہل کتاب اور منکرین کی سرکشی اور عناد کا تذکرہ ہے، اور یہ سرکش کیوں بنے، عناد انہوں نے کیوں اختیار کیا، اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے کہ یہود لوگ گمراہ کیوں ہوئے، کیا اسباب تھے ان کی گمراہی کے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ ہم ان کو اس دن میں جمع کر لیں گے جس میں ذرہ شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ مل جاوے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ در حقیقت یہاں یہود کی بے دینی اور گمراہی کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مذہبی جو پیشوا تھے اور ان کے جو اسلاف تھے، دین الہی میں انہوں نے تراشی ہوئی باتوں کو، گڑی ہوئی باتوں کو اصل دین کے اندر جوڑ دیا، تراشی ہوئی اور خراش کر کے اپنے چند تھپوزلوں کو انہوں نے اس میں جوڑ دیا تھا۔ مثلا یہودیوں کا ایک قول تو یہ ہے کہ ہم کو تو آخرت میں کوئی سزا ملے گی، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، یعقوب علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر ڈالا بھی جائے گا تو کچھ دنوں کے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ کہتے ہیں 7 دنوں کے لیے، اور ایک قول کے مطابق کہ ہم کو صرف 40 دنوں کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہم بڑے انبیاء کی نسل سے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تیری اولاد کو میں دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، صرف قسم پوری کرنے کے لیے جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ یہ باطل عقیدے ان کے دلوں میں راسخ ہو گئے۔ ایک بات یہ بھی نقل ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے جن لوگوں نے بچڑوں کی عبادت کی تھی، بچڑے کو پوجنے کی، بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے کہ بچڑا بنایا گیا تھا اور اس کی وہ عبادت کرنے لگے تھے، سامنے والا واقعہ، کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجا ہے، بس اتنے دن ہم کو جہنم میں عذاب کے لیے ڈالا جائے۔ بلکہ ایک قول تو یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور جتنے ختنہ والے یہودی جہنم کے پاس لائے جائیں گے جہنم میں ڈالنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر زبردستی ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یہ تو جبر والا عقیدہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نبی جہنم میں ڈالے جانے والے کو جنت میں بھیج دے۔ تو یہ جبر و اکراہ والا عقیدہ یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ ایسی شفاعت تو کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ یہ تو یہودیوں کی بات ہی۔ عیسائی بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے ہی گناہ کرتے پھریں، جتنے ہی ہم غلط کام کریں، لیکن ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے سولی پر لٹک کر، صلیب پر لٹک کر کفارہ ادا کر دیا ہے، یعنی کفارہ کا عقیدہ ہے
کہ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ تو عقل کے خلاف بات ہوئی کہ جرم کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور بھگتے، گناہ کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اصل بات تو کیا ہے کہ جو کوئی کرے گا وہی بھرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا گناہ ہوگا اسی کی گردن پر پڑے گا، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. اور یہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں یہودی اور عیسائی. اور ملت ابراہیمی کا قانون کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک کا بار دوسرا نہیں اٹھائے گا، گنہگار اپنے گناہ کی سزا خود بھگتے گا. یہ ملت ابراہیمی کا قانون ہے. تو ان کو یہ دھوکہ کیسے ہوا؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ ان کے افتراء نے ان کو دین میں دھوکے میں ڈال دیا. افتراء من گڑت باتیں، باطل عقیدے. ایک تو ان کا عقیدہ کہ ہمارے عیسیٰ جو ہے خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ہمارے عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یعنی خدائیت میں ہمارے عیسیٰ شریک ہیں، تو ہم کو کیسے عذاب ہوگا؟ تو یہ ان کے بنائے ہوئے عقیدے. اور یہ کفارے والا عقیدہ عیسائیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک گئے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. یہ باطل جو ان کی من گڑت باتیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے. لیکن آج کا مسلمان بھی دیکھا جائے تو افتراء میں مبتلا ہے. یہ جو بدعتی حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ رکھا ہے. قبر پرستی، قبر والے مردے سے مرادیں مانگنا اور ان سے شفاعت کی امید رکھنا، یہ بھی یہودیوں جیسا کام ہوا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم کو جہنم سے بچا لیں گے، تو آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے کہ قبر والے کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہماری سفارش کرا دیں گے اور ان سے ہم تعلق رکھیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا وہ ہمیں چٹھی لکھ کر دے دے اور ہماری قبر میں رکھ دیا جائے تو ہمیں تو جنت کا ٹکٹ مل گیا. تو محترم بزرگوں، مسلمان آج کا بھی افتراء کے اندر ہے کہ من گڑت باتوں کو اس نے بھی ایجاد کر دیا ہے. یہ اسلام کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ بدعات کے قبیل سے ہے، دین میں ایجاد کیا. اگر تمہیں ایصال ثواب ہی کرنا ہے مردوں کو، تو جیسا اسلاف نے بتایا ہے اور جیسا سنت سے ثابت ہے اس طرح ایصال ثواب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، نوافل پڑھو اور بدعات سے بچ کر کرو. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے عقیدے رکھنے والے جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں، ایسے لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریں گے. اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن ضرور آئے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس دن ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے. ہر نیکی اور ہر برائی اس دن سامنے آ جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس روز کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. پہلے کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن تمہارے لیے تنبیہ ہے کہ تمہارے باطل عقائد اور باطل اعمال کا جو ریکارڈ ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. تم کو جو عذاب ہوگا وہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے عذاب ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس کا بدلہ تمہیں بہرحال چکنا ہی ہوگا. اللہ کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے. تمہاری جو کوشش اور تمہاری جو مراد ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. تمہیں اپنے اعمال کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہی ہوگا. تو محترم بزرگوں، ان باطل اور منفرد عقیدوں کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور صاف صاف بتلا دیا کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی سزا قیامت میں ہر ایک کو ملے گی. ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا اور اس دن اپنے تراشیدہ افعال اور اقوال کی وجہ سے وہ بچ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور دین زندگی پر سچائی اور پختگی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم قیامت میں ہمارے ساتھ رحم کرم اور مغفرت کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین.